بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت ایک بہت بڑا درجہ ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جو لوگ اپنی جانیں گنواتے ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو شہید قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا ہمارا حدیث کا موضوع شہید کی اقسام، مشکات المصابیح کتاب القصاص باب ہے ان جرائم کا جن پر دنیاوی طور پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ 3529ویں حدیث کتاب میں اور 20ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن سعید بن زید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل دون دینه فهو شہید ومن قتل دون دمه فهو شہید ومن قتل دون ماله فهو شہید ومن قتل دون اہله فهو شہید، رواه الترمذی وابو داود والنسائی۔ معزز خاتم حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی وغیرہ میں ہے۔ تفصیلی حوالہ سنن ابی داؤد کتاب السنہ، باب ہے چوروں سے مقابلہ کرنے کا، 4772ویں حدیث۔ سنن نسائی میں یہ روایت ہمیں مل جائے گی 4 مقامات پر، 4095، 96، 99، 4100۔ سنن ترمذی میں 2 مقامات پر ہے، 1418 اور 21۔ سنن ابن ماجہ میں 1 مقام پر ہے، 2580۔ روایت سند کے اعتبار سے تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر ہے، کسی محدث نے اس پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ سیدنا سعید بن زید جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا وہ شہید ہے، جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا وہ بھی شہید ہے، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو شخص اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ معزز خاتم حضرات، یہاں پر اس حدیث کے حوالے سے اہل علم نے بہت کچھ بیان کیا، لیکن میں اختصار کے ساتھ چند چیزیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے، جو شخص دوسروں کا مال و متاع سلب کرنے اور چھیننے کا ارادہ رکھتا ہو اس سے لڑنا جائز ہے۔ ہمارے ہاں جو ایک چیز عام ہے نا، وہ جی سب کچھ دے دلا کے جان چھڑاؤ، اس سے ڈاکوؤں کا حوصلہ بڑھتا ہے اور بڑھ چکا ہے۔ کہتے سارے ہیں کہ جناب موت کا ایک دن متعین ہے، لیکن عملی طور پر اس پر یقین کوئی رکھتا ہے۔ جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، اور ہمیں حدیث بتا رہی ہے کہ دین، مال، جان اور عزت کے دفاع میں لڑنے والا اگر مارا جاتا ہے تو شہید ہے، تو پھر ڈر اور خوف کس بات کا؟ پھر اہل علم ایک روایت لے کر آئے صحیح مسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا اور کہا، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی شخص میرا مال حاصل کرنے کے ارادے سے آتا ہے تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تم اسے مت دو۔ فرمایا اگر وہ میرے ساتھ لڑائی کرے، فرمایا تم بھی اس کے ساتھ لڑو۔ اس نے پھر گزارش کی اگر وہ مجھے قتل کر دے، فرمایا تم شہید ہو۔ تو پھر پوچھا اگر میں اسے قتل کر دوں، فرمایا وہ جہنمی ہے۔ یہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں 140ویں حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اپنے دین، اپنے مال، اپنی جان اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرنا یہ باقاعدہ طور پر شرعی حکم ہے۔ بزدلوں کی طرح اپنا سب کچھ کسی کے حوالے کر دینا اور کہنا جی میں نے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ نے قیامت کے روز اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم سے سوال کر لیا تو یقیناً ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جان تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، وہ جانی جانی ہے، قیامت تک کا ٹکٹ کوئی نہیں لے کر آیا۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس جان کو اس انداز سے دیا جائے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔